الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ الماعون ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ سورہ قریش اور سورۃ الفیل پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الفیل میں ہاتھی والوں کا قصہ تھا۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو چند نعمتوں کی یاد دہانی کرائی تھی۔ دونوں صورتوں کے مضامین تقریباً یکساں تھے، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عظیم نعمتیں دی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، جھک جاؤ۔ لیکن ان کی روش کیا تھی، اس کو اب آگے سورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سورۃ الماعون ایک طرف جو مکے کے کفار و مشرکین تھے ان کا طرز عمل کیا تھا اس کو واضح کرتی ہے، اور دوسری طرف منافقین کی روش کیا تھی۔ منافق جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے لیکن دل میں کفر رکھتے تھے، شرک رکھتے تھے، سچے دل سے مومن نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کی بھی کچھ صفات بیان کی گئی ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کی روش کیا تھی۔ اور میں اس سے پہلے درس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید یہ کوئی قصے کہانیوں کی نہ کتاب ہے، نہ کوئی مفروضے یہ قرآن بیان کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید کے نزول کے وقت جو واقعات ہو رہے تھے ان واقعات کو، ان تاریخ کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور انہی تاریخ سے ہمیں اور آپ کو بھی اور رہتی دنیا تک کے ہر انسان کو نصیحت فرماتے ہیں کہ انہی واقعات میں، انہی جو کیریکٹرز ہیں، جو کردارز ہیں جن کو یہاں بیان کیا جا رہا، ان کرداروں میں تم اپنے لیے عبرت اور نصیحت کی چیز تلاش کرو، تمہارے لیے بڑی عبرت اور بڑی نصیحت ہے۔ کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید میں نہ زائد ہے، نہ بلا سبب ہے، نہ بے مقصد ہے، یاد رکھیں۔ پیچھے صورتوں کا تذکرہ ہوا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ بھئی اللہ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہے، جن فتنوں سے، جن بڑی تباہیوں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بچایا ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہو جائیں۔ اب اس سورت کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ اس کے مضمون کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ آئیے پہلے ترجمہ کرتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ سورۃ الفیل میں خطاب تھا الم تر کیف، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا کیا ہوا؟ یہاں خطاب ہے ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو۔ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، کہ اے پروردگار تو روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔
وہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ اے رسول، اے نبی، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اب جب وہ بدلے کے دن کو، آخرت کو جھٹلاتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا نہیں ہے، یعنی خود تو کھلاتا نہیں ہے، دوسروں کو بھی کہنے کی نوبت نہیں آتی، کبھی دوسروں کو بھی نہیں کہتا۔ یہاں تک اس کفار کا طرز عمل تھا۔ اب اس کے بعد ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے، جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین ہم یراؤون، وہ نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں معمولی معمولی چیزوں کو بھی۔ معون کہتے ہیں جو روز مرہ کی معمولی چیزیں برتنے کی ہوتی ہیں، برتن ہے، نمک ہے، پھاوڑا ہے، کلہاڑی ہے، ہم ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے لیے بھی یہ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو بھی منع کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اب آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں گویا ایک کردار بیان ہوا ہے کہ جو قیامت کے دن کا انکار کر دے، جو یوم آخرت کا انکار کر دے، تو پھر اس کی شخصیت کیا بنتی؟ اس کی شخصیت یہی بنتی ہے کہ پھر وہ کسی کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اگر اس کے سامنے کوئی یتیم آ جائے، وہ کچھ سوال کر لے، کچھ مانگ لے، تو اسے دھکے دے کے نکال دیتا ہے۔ اور یہی مکے میں ہو رہا تھا۔ اس سورت کے نزول سے پہلے ایک شخص نے ایسے ہی ایک یتیم کے ساتھ کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ آخرت یہ بہت ہی بنیادی عقیدہ ہے، اسی سے انسان کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے انسان کے اندر خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑی بڑی برائیوں سے بھی اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے، خوف کھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آخرت کا ہی انکار کر دے، جیسا کہ مکے والے انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مر گئے، سڑ گئے، ہماری ہڈیاں سڑ گئیں، ہم چورا چورا ہو گئے، مٹی میں مل گئے، پھر کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے دعوت پر، وہ ہے آخرت کی دعوت پر۔ پہلے ہی وہی آتی ہے تو کہا جاتا ہے قوم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پہلی دعوت جو پیش کی وہ یہی کہا کہ دیکھو میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ اپنے خاندان والوں کو جب ڈرانے کا حکم ہوا تو کہا گیا وَأَنذِرْ، یہ نہیں کہا دعوت دو، بلکہ کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ کس بات سے ڈرائیے؟ کہ دیکھو تمہیں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ تم نے اگر اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، کہ تمہارے لیے جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم کا ٹھکانہ بڑا سخت ہے۔ قرآن مجید جہنم کے احوال بیان کرتا ہے بار بار۔ تو یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کر دے پھر وہ کسی بھی حکم کا انکار کر سکتا ہے، اور جو عقیدہ آخرت پر پختہ ہو جائے پھر اسے ہر لمحے خدا کا استحضار ہوتا ہے، پھر اسے یہ استحضار ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میرے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، میرا نام اعمال دکھے گا، میرا نام اعمال تولا جائے گا، آخر اس وقت میرا حشر کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، یہ کیفیت اس کی بنتی ہے۔ اور جب انسان آخرت کا انکار کر دے، آج جو ہماری غفلت ہے میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کی جو غفلت ہے، کہیں نہ کہیں ہم عقیدہ تو مانتے ہیں
کہ بھئی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ میں تمام چیزوں کے ساتھ یوم آخرت پر ایمان لاتا ہوں. زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن جو یقین ہونا چاہیے، کیا یہ وہ یقین ہے ہمیں؟ کیا جب کبھی ہم کسی حرام مال کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کیا یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ کیا میں جب کسی کو ستانے کے لیے آگے بڑھتا ہوں، کسی پر ظلم کے لیے آگے بڑھتا ہوں، تو کیا یہ احساس ستاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے؟ میں نیک عمل کروں گا تو اللہ کے ہاں بدلہ ملے گا، برا عمل کروں گا تو اللہ کے ہاں اس کا بھی بدلہ ملے گا. کیا یہ احساس ہے؟ یہ احساس ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم زبان سے تو انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں انکار کر رہے ہیں. ہمیں وہ یقین نہیں ہے جو صحابہ کا یقین تھا، جو اہل بیت کا یقین تھا، جو انبیاء کا یقین تھا. اس طرح اس کے قریب بھی ہم نہیں ہے کہ ہمارا یقین بنے کہ دیکھو ایک دن مرنا ہے، ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے. میرے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے تو مجھے وہاں نظر آئے گا، یہ تم نے کیا تھا. کو اگر نیکی ہے وہ بھی نظر آئے گی، برائی ہے وہ بھی نظر آئے گی. بلکہ وہاں تو حال یہ ہے کہ یہ ہماری زبان بند کر دی جائے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، ہاں ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، ہمارے لوگ گواہی دیں گے کہ یہ اس بندے نے ایسا کیا ہے. یہ احساس اگر جاگ جائے تو پھر زندگی کی جو سمت ہے وہ درست ہو جائے، زندگی کا جو ڈھرا ہے وہ درست ہو جائے. آج حالت کیا ہے؟ ہمارے یہاں یتیموں کی کیا حالت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شفقت فرماتے کہ لوگوں کو ترس آتا، لوگ شوق سے جھوم جاتے کہ آج کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کہ نبی کی شفقت کا ہاتھ ہم پر پڑتا. آپ فرماتے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ہوں گے. لیکن کافروں کی روش کیا تھی؟ وہ دھکے دیتے تھے، جھٹلاتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو اجنبی یتیموں کی تو بات چھوڑیے، ہمارے بھائی، سگے بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ غور کریں، ہمارے خاندانوں میں جائزہ لیں. سگے بھائیوں کا انتقال ہو جائے تو ان کے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ یعنی یتیموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ بھی کہیں نہ کہیں وہ کافروں والا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا بھی یقین آخرت سے متزلزل ہوتا جا رہا ہے. دوسری چیز فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ اتنے بخیل ہو جاتے ہیں آخرت کا، کیونکہ یقین نہیں ہے کہ میں اگر یہ یقین ہو کہ میں 1 روپے بھی خرچ کروں گا تو اللہ کے ہاں مجھے بڑھا کر 700 گنا ملے گا، تو لوگ آگے بڑھیں، ہے نا. یہ غریب ہے ایک محلے میں، پہلے میں اسے کھلا دوں. ہاں مسابقے ہو. صحابہ میں کیا حالت تھی؟ کوئی مہمان آ جاتا، کوئی غریب آ جاتا تو مسابقہ ہوتا تھا، کاش میرا مال لگ جائے، کاش میرا مال لگ جائے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بچتے ہیں. کتنے یتیم رشتہ داروں میں موجود ہیں، ان کا تو 2 حق ہے، رشتہ داری کا حق ہے، غریبی کا حق ہے، مسکینی کا حق ہے. ہمارے سماج میں کتنے موجود ہیں، ہم انہیں خود بھی نہیں کھلاتے، اور اب یہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ دوسروں کو کہہ دیں کہ بھئی تم چلو ان کی مدد کر دو، بلکہ ہم رکاوٹ بنتے ہیں. آج یہ کنڈیشن ہے یا نہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم رکاوٹ بنتے ہیں کہ ارے مت بتاؤ ورنہ تو یہ ہو جائے گا. یہ کافروں والی روش ہے. یہ اسی وجہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخرت کا جو سچا یقین تھا وہ ہمارا متزلزل ہو رہا ہے، تو ہم دوسروں کو، ہم یتیموں کو، مسکینوں کو نہ کھلا رہے ہیں، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں. آج سے یہ شروع کریے کہ انشاءاللہ خود بھی کھلائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے، تاکہ یہ کفر والا جو وہ ہے یہ ٹوٹے، یہ جو کافروں والی صفت آ رہی ہے ٹوٹ جائے. شیطان بھاگے یہاں سے، شیطان یہ پیدا کر رہا ہے. تو ایک تو یہ کردار، یعنی کافروں والا کردار. اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ یقیناً اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب
یوم جزا کا، روز جزا کا یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں کہ یہ سامنے دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ آخرت کا یقین ہے، اس کو کہیں نہ کہیں وہ متزلزل ہوا ہے یقین، تو اس کو اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ یقین بنے گا تو یہ صفات پیدا ہوگی کہ پھر ہم یتیموں سے محبت کریں گے، یتیموں کی کفالت کریں گے، دوڑ لگائیں گے کہ پہلے میرے گھر پہ یتیم آ جائے، پہلے میرے گھر پہ غریب آ جائے، میں اسے کھلا دوں۔ ایک کردار۔ دوسرا کردار منافقین کا ہے۔ یہ منافقین، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اتنا صرف سمجھ لیجئے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل سے ایمان والے نہیں تھے، دوگلا پن کے شکار تھے، منہ سے بڑی میٹھی میٹھی بات کرتے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مومن ہیں، لیکن اندر سے کفر بھرا رہتا تھا، شرک بھرا رہتا تھا، نفاق ہوتا تھا۔ تو یہ شرم کے مارے نماز کو بھی آتے تھے کہ اگر نماز کو نہیں جاؤں گا، جماعت میں نہیں جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ مومن نہیں ہے، اس لیے بتانے کے لیے نماز میں بھی آتے تھے۔ لیکن جب آتے تھے تو ایک جگہ، دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے قاموا کسالى، یہ کھڑے ہوتے تھے بڑی سستی کاہلی سے، لگ جاتا تھا کہ یہ اس کا دل نہیں لگ رہا ہے نماز میں۔ اور پھر فرمایا کہ پھر غفلت بھی برتتے، فویل للمصل، ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی گھاٹی ہے۔ غفلت کیا ہے؟ یا تو سرے سے نماز پڑھنا ہی نہیں، یا پھر پڑھنا تو کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا، یا یہ کہ جماعت کا اہتمام نہ کرنا، اس کے آداب کا، سنتوں کا اہتمام نہ کرنا، یا یہ کہ آنا تو خوشو خضو نہیں ہے، کھڑے ہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تب پتہ چلا رہے ہم نماز میں تھے۔ یہ ساری شکلیں ہیں غفلت کی۔ تو یہ منافقوں کی نشانی ہے، کوئی صحابی کسی ایمان والے کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہم اور آپ جائزہ لے لیں، صرف اشارے کر کے آگے بڑھتا ہوں، ہماری حالت کیا ہے؟ اپنی نمازوں کو درست کریں، غفلت برتنا چھوڑ دیں۔ مومن نماز چھوڑ دے یہ ہو نہیں سکتا، یہ تصور، بلکہ یہ تو منافقوں کے بارے میں یہ تھا کہ منافق نماز نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کے دور میں تو کوئی منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ تو خود بھی نماز کی پابندی کریں، اس کی دعوت بھی چلائیں اپنے گھر میں، محلے میں۔ الذین هم یراؤون، اور پھر منافقون کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کبھی پڑھتے بھی ہیں تو بہت دکھا کے کہ ہاں آج میں آیا ہوں نماز کے لیے، دکھاتے تھے، آج سب دیکھ لیں کہ یہ آیا ہے۔ ریاکاری، اس کو چھوٹا شرک کہا گیا۔ وہ تو مشرک رہتے ہی تھے، کافر تو رہتے ہی تھے، لیکن یہ کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ یہ کیریکٹر جو بیان ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اور آپ جائزہ لیں تو ہمارے اندر وہ صفات آ رہی ہیں۔ آج ہم بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، تو اس سے بچنا ہے۔ اور آخری بات فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ چھوٹی اتنے بخیل ہیں، یہ دوسروں کو کیا کھلاتے یا زکوٰۃ کیا ادا کرتے اور اللہ کی راہ میں قربانی کیا پیش کرتے، اللہ کی راہ میں مال کیا خرچ کرتے۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی نمک مانگنے آ جائے تو ان کو غصہ آتا ہے۔ کوئی کہے کہ بھائی ذرا سا مجھے آج مرچی نہیں ہے گھر میں، مرچی دے دیجئے، آج نمک نہیں ہے دے دیجئے، آج پھاوڑے کی ضرورت ہے دے دیجئے، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے بھائی موبائل دے دیجئے، مجھے کال کرنا ہے۔ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے منع کر دے، نہیں میں نہیں دیتا۔ یعنی اتنے بخیل ہو گئے ہیں یہ۔ تو یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے، کافروں کی نشانی ہے، اس سے بچنا۔ اور خاص طور سے مفسرین نے یہاں مراد لیا ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے، کسی کو نمک نہیں دیتے، کسی کو مرچی نہیں دیتے، کسی کو کوئی یعنی اس طرح کی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے، تو پھر یہ زکوٰۃ کیا ادا کریں گے؟ تو پھر یہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، اور نہیں ادا کرتے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو گویا کیریکٹر، دو کردار یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیے ہیں۔
یہ صرف قصے کہانی کے لیے نہیں، بلکہ ہماری اور آپ کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے، یہ عبرت کا سامان ہے۔ دیکھ لو کہ اگر تمہارا حال یہ ہے کہ تم آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اس کو جھٹلاتے ہو، یتیموں کو دھتکارتے ہو، غریبوں کو نہ کھلاتے ہو نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، تو پھر تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے، جہنم کی وادی ہے۔ اور یا پھر منافق ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ نماز چھوڑتے ہو، نماز سے غفلت برتتے ہو، نماز کی پابندی نہیں کرتے، کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے ہو، نماز کے آداب کا لحاظ نہیں کرتے، نفاق تمہارے اندر ہے۔ اور تم اگر کوئی نیک عمل کرتے ہو اور خاص طور سے نماز پڑھتے ہو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور چھوٹی چھوٹی جو دوسروں کی استعمال کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں، اس سے بھی لوگوں کو منع کر دیتے ہو، ایسا بخل کرتے ہو تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے تمہارے لیے۔ یاد رکھیے، یہ جہنم کا عذاب، یہ ویل، یہ جہنم کی گھاٹی انہی کے لیے ہے جو آخرت کا انکار کر دیں۔ اس کو کسی مومن کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہماری بھی کیفیت کہیں نہ کہیں زبان سے نہیں، دل کی کیفیت یہ بن جائے کہ ہم بھی انکار کے قریب ہو جائیں، تو پھر ہمیں ڈرنے کا مقام ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ دیکھو، یہ صفات ہمارے اندر تو نہیں آ رہی ہیں یہ کافروں اور منافقوں والی، اگر آ رہی ہے تو ساودھان ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں، اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، سدھاریں، اور اپنا یقین بنانے کی کوشش کریں، اپنا ایمان، اپنا یقین بنائیں، آخرت کا یقین اپنے اندر پیوست کریں، یہ یقین پیوست کریں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہوگا تو پھر ہماری زندگی کے تمام اعمال دھیرے دھیرے درست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔